Subscribe Muhammad Amjad Nadwi, Indian Islamic scholar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس میں سے خرچ کرو جو اللہ نے تم کو عطا کیا ہے، تو وہ جو کافر ہیں کہتے ہیں ان لوگوں سے جو مومن ہیں، کیا ہم ان کو کھلائیں جن کو اگر اللہ کھلانا چاہتا تو کھلاتا؟ تم تو کھلی ہوئی گمراہی میں ہو۔ اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ وعدہ کب آئے گا اگر تم سچے ہو؟ وہ تو صرف ایک چنگھاڑ کا انتظار کر رہے ہیں جو ان کو اس وقت آ دبوچے جو آپس میں جھگڑ رہے ہوں۔ پھر اس وقت نہ وصیت کرنے کے قابل ہوں گے اور نہ ہی اپنے گھر والوں کی طرف پلٹ کر آئیں گے۔ گزشتہ آیات میں اس بات کا ذکر تھا کہ سورج چاند چل رہے ہیں، سورج چاند کو نہیں پکڑ سکتا، سورج کی رفتار الگ ہے، چاند کی رفتار الگ ہے، رات دن میں نہیں رات جو ہے دن کو نہیں پا سکتی اور دن رات میں داخل نہیں ہو سکتا، یعنی ایک دوسرے سے میں کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو سب کے سب جو ہے فلک میں تیر رہے ہیں۔ پھر انہی کی نسل سے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے ان کی نسل کو بھری ہوئی کشتی میں اٹھایا، یعنی نوح علیہ السلام کی قوم جب ڈوب گئی تو نوح علیہ السلام کے ماننے والوں کو اللہ رب العزت نے کشتی میں اٹھایا، اور اللہ نے فرمایا کہ اسی طرح اور بھی بہت سی کشتیاں ہم نے اور سواریاں ہم نے تیار کی جس پر وہ سواری کرتے ہیں۔ وہ خشکی کی ساری سواریاں ہیں، وہ ہواؤں کی اور فضاؤں کی ساری سواریاں ہیں۔ خود زمین بھی جو ہے انہی میں سے جس پر ہم سوار ہیں اور تمام سیاروں کی طرح گھوم رہی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر ہم چاہیں تو سب کو ڈبو دیں، کوئی چیخنے والا بھی نہیں ہوگا نہ کوئی بچانے والا ہوگا، بس اللہ کی رحمت ہے، اس کی مہربانی ہے جو اس نے ایک مدت تک کے لیے ڈھیل دے رکھی ہے، مہلت دے رکھی ہے۔ اور جب کہا جاتا ہے کہ سامنے سے ڈرو یعنی قیامت سے ڈرو، اور جو پیچھے چھوڑ چکے ہو یا چھوڑ رہے ہو اپنے اعمال جو برے ہیں ان سے ڈرو تو تم پر رحم کیا جائے گا۔ لیکن بس یہ کہ رب کی نشانیاں جب آتی ہیں تو وہ بجائے ڈرنے کے اس سے رخ پھیر لیتے ہیں۔ اب انہیں کافروں کا، انہیں منکروں کا جو آخرت کے منکر، اللہ اور اس کے رسول کے منکر ہیں، اب آگے بھی ذکر کیا جا رہا ہے، اور وہ رزق کے تعلق سے، کھلانے اور پلانے کے تعلق سے، ضرورت پوری کرنے کے تعلق سے۔ قرآن میں جا بجا اس کی ترغیب دی گئی ہے، اور اس سے بھاگنے والے جتنے ہیں ان کو وعید بھی سنائی گئی ہے۔ یہاں پر حکم ہوا کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس میں سے خرچ کرو جو اللہ نے تم کو دیا ہے، یعنی جو مال دولت، جو روپیہ پیسہ اللہ رب العزت نے تم کو دیا ہے،
اس میں سے خرچ کرو۔ تو کافر حضرات مومن لوگوں سے کہتے ہیں اچھا ہم کھلائیں، اور ان فٹیچروں کو، فقیروں کو، محتاجوں کو کھلائیں جن کو اگر اللہ کھلانا چاہتا تو خود کھلا دیتا۔ یعنی اللہ ان کو نہیں کھلانا چاہتا، اسی لیے ان کو فٹیچر بنایا، اسی لیے ان کو محتاج بنایا، اسی لیے ان کو تنگ دست بنایا۔ اگر اللہ ان کو کھلانا چاہتا تو ہماری طرح دولت سے ان کو نواز دیتا، تو ہم ان کو کھلائیں جا کے۔ کھلانے والی ذات اللہ کی ہے، وہ جس کو جتنا چاہتا رزق دیتا، وہ جانتا ہے کہ کس کو کتنا دے رہا ہے، لہٰذا ہم ان کو کھلائیں جا کے۔ یہ تو مشیت الہی کے خلاف ہے، اللہ ان کو بھوکا رکھنا چاہتا اور ہم جا کے کھلائیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ اگر کھلانا چاہتا تو جا کے کھلا دیتا، جیسے اس نے ہمیں کھلایا، ہمیں مالا مال کیا، ہمیں ہر چیز سے نواز دیا، ویسے ان کو بھی نواز دیتا۔ لیکن اللہ رب العزت کا یہ حکم اور فرمان بھول جاتے ہیں کہ جس رب نے ان کو محتاج اور ضرورت مند بنایا، اسی رب نے تم مالداروں کو حکم دیا کہ ان کی ضرورت پوری کرو۔ مشیت الہی یہ ہے۔ ایک طرف مشیت الہی یہ بھی ہے کہ کسی کو وہ امیر رکھتا ہے، کسی کو وہ غریب رکھتا ہے، تو دوسری طرف مشیت الہی یہ بھی ہے کہ امیر لوگوں سے، مالدار لوگوں سے کہا کہ میرے جو بندے بھوکے ہیں ان کو تم جا کر کھلاؤ۔ مختلف اعتبار سے ترغیب دی گئی ہے۔ اگر اس اعتبار سے دیکھا جائے تو غریبوں کو غریبوں والا دین عطا کیا گیا ہے، اور امیروں کو امیروں والا دین عطا کیا گیا ہے، اور دونوں کا حکم الگ الگ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگنے کو منع کیا ہے، کسی کے سامنے ہاتھ مت پھیلاؤ۔ کبھی فرمایا کہ جو شخص بلا کسی ضرورت کے تحت مانگ سکتا ہے، اس کی اجازت ہے، لیکن بلا کسی ضرورت کے اگر وہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے تو کہیں یہ فرمایا کہ جب وہ آخرت میں آئے گا تو اس کے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا، کہیں فرمایا کہ اس کا چہرہ بالکل سیاہ اور فق پڑ چکا ہوگا، وغیرہ وغیرہ، اس مانگنے کی وجہ سے۔ کہیں پر فرمایا کہ جس شخص کی ضرورت اللہ رب العزت پوری فرما رہا ہے، پھر وہ ہاتھ پھیلا رہا ہے تاکہ اس کے پاس دولت سمٹ کر آ جائے، تو اللہ رب العزت اس کے فقر کا دروازہ کبھی ختم نہیں کریں گے۔ اس کی احتیاج، اس کی ضرورت بڑھتی ہی چلی جائے گی، بڑھتی ہی چلی جائے گی۔ ابھی ایک چھوٹا سا واقعہ، ایک خاتون مانگنے آئی، اہلیہ نے جو کچھ ہوا دیا، اس سے پوچھا کہ جب تم پا جاتی ہو، تمہاری ضرورت پوری ہو جاتی ہے، تو کیوں مانگتی ہو؟ تو کہنے لگے کہ میں مانگ اس لیے رہی ہوں کہ گھر بنواؤں گی، اتنا پیسہ مانگ مار کر جمع کر لیا ہے، اب اور ضرورت ہو جائے گی تو اس کے بعد ہم جا کر گھر بنوائیں گے۔ یہ ضرورت سے زیادہ ہے۔ بہت دنوں پہلے شاید سنائی پڑا تھا کہ یہ آپ کا کٹپلا جو ہے، اس پر ایک فقیر تھا، وہ ہمیشہ ہاتھ پھیلاتا تھا، مانگتا تھا، اور جب اس کا انتقال ہوا اسی جگہ پر، تو اس کو جب اٹھایا گیا تو اس کا جو بستر تھا نیچے، وہ گڈیوں سے بھرا ہوا تھا، لاکھوں لاکھ روپے اس کے اسی گڈی میں پکے ہوئے تھے، اس بستر کے اندر۔ ہم مالدار ہو کر بھی شاید روپیوں کے گدے پر نہ سوتے ہوں، وہ ایک مانگنے والا انسان کٹپلے پر، فٹ پاتھ پر، روڈ کے کنارے کھلے میں گڈیوں کے نوٹوں پر گڈیوں پر وہ سوتا تھا اور مانگتا تھا۔ اللہ نے فرمایا کہ اس کا فقر کا دروازہ پھر کبھی بند نہیں کیا جائے گا، اس کی ضرورتیں بڑھاتے چلے جائیں گے اور اس کی خواہشیں بڑھتی چلی جائیں گی۔ آج کیا ہو رہا ہے؟ آج باقاعدہ اس کو پروفیشن بنا لیا گیا ہے۔ اس کو لوگ جو ہے کیا کرتے ہیں، ہاتھ پاؤں کسی اٹھاتے ہیں، اس کو غائب کر دیتے ہیں، پھر ان کے ہاتھ پاؤں وہ کر دیتے ہیں، ان کو محتاج بنا دیتے ہیں، پھر اس کے بعد ان سے پیسہ کماتے ہیں۔
دن میں تم کو اتنا دے دیا جائے گا، باقی سب میرا ہے۔ باقاعدہ یہ چل رہا ہے، اور یہ انٹرنیشنل طور پر بھی چل رہا ہے، ملکی پیمانے پر بھی چل رہا ہے، انٹرنیشنل طور پر بھی چل رہا ہے۔ لیکن غریبوں کو حکم ہوا ہے کہ اپنا ہاتھ کسی کے سامنے مت پھیلاؤ۔ اگر تمہارے اوپر فاقہ ہو رہا ہے تو ایک وقت تم فاقہ کر لو، کسی کے سامنے ہاتھ مت پھیلاؤ، اور اللہ سے مانگو، اللہ تمہارا دروازہ جو ہے رزق کا کھول دے گا۔ اور امیروں سے کیا کہا کہ ظلم سے بچو، بادشاہ سے کہا گیا کہ ظلم سے بچو، ہم نے تم کو حاکم بنایا، رعایا کا مالک اور ذمہ دار بنایا، اس لیے میں نہیں بنایا کہ تم سب سے پیسے سمیٹ کر مالدار ہو جاؤ، اس لیے بنایا کہ تاکہ تو غریبوں کی آواز ہم تک نہ پہنچنے دے، اس کی فریاد ہم تک نہ پہنچنے دے۔ اگر غریب کی آہ ہمارے پاس پہنچ گئی تو ہم تیری مالداری ختم کر دیں گے، تجھے بھسم کر دیں گے۔ کیونکہ جب غریب کی آہ اوپر جاتی ہے تو اس بد دعا کہہ لیجئے یا دعا کہہ لیجئے، وہ اوپر جب جانا شروع ہوتی ہے تو کوئی چیز بیچ میں حائل نہیں ہوتی ہے، وہ سیدھے اللہ کے پاس دعا پہنچتی ہے اور اللہ اسے بلا کسی اس کے قبول فرماتا ہے۔ پھر اس کے بعد ظالم کا جو نقصان ہوتا ہے، پھر وہ جو ملیہ میٹ ہوتا ہے، وہ کہیں کبھی نہیں بنتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ کرو۔ اللہ رب العزت نے جو نظام بنایا ہے زکوٰۃ کا، صدقات کا، خیرات کا، ہے نا، صرف انسان صحیح معنوں میں یہ ادا کرنا شروع کر دے، صحیح معنوں میں جتنی ضرورت ہے، جتنا نکالنا چاہیے وہ نکال رہا ہے اور ضرورت مندوں تک پہنچا رہا ہے، تو کوئی بھی غریب باقی نہیں رہے گا۔ اب اس کے بارے میں آنکڑا لگا سکتے، اندازہ کر سکتے خود بخود کہ اگر علی گڑھ کے مالداروں کی زکوٰۃ جوڑی جائے کہ کتنی زکوٰۃ نکلتی ہے تو کروڑوں روپے تو بن ہی جائیں گے۔ صرف 1-8 کروڑ کی بات نہیں کر رہا ہوں، کروڑوں بنیں گے۔ ایسے ایسے لوگ ہیں جن کے 10-10 لاکھ، 15-15، 20-20 لاکھ بھی شاید زکوٰۃ نکلتی ہوگی، ورنہ شاید ہی کوئی مالدار ہو جس کی 10,000 20,000 سے کم زکوٰۃ نکلتی ہو، شاید۔ ورنہ اگر ہر گھر کے اعتبار سے دیکھا جائے تو شاید کہ اس کے گھر میں اتنا زیور تو ہوتا ہے کہ زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ تو جس کے اوپر بھی زکوٰۃ فرض ہو رہی آج کے دور میں، منیمم 1,000 روپے تو اس کے اوپر زکوٰۃ بنتی ہی ہے، اس سے کم تو نہیں بنے گی۔ اگر صحیح معنوں میں سب نکالنا شروع کر دیں تو کوئی غریب نہیں رہ سکے گا۔ حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں جب یہ سلسلہ شروع ہوا، تقسیم کرنا انہوں نے شروع کیا، بیت المال جو لوگوں کے زکوٰۃ سے اصول کے بیت المال میں جمع کیا جاتا تھا، اس کو انہوں نے غربا میں تقسیم کرنا شروع کیا، تو صرف 2.25 سال مشکل سے ان کی حکومت رہی ہے۔ مشکل سے ایسی کایا پلٹی ہے کہ پوری حکومت میں، اس وقت حکومت بہت وسیع ہو چکی تھی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بہت دور تک 24 لاکھ مربع کلومیٹر میں حکومت پھیل چکی تھی۔ پھر اس کے بعد عباسی دور اور اموی دور، پھر عباسی دور، پھر عثمانی دور، یہ 3 بر اعظموں پر جو حکومت پھیلی ہے، یہ پھیلتی ہی چلی گئی کہہ لیجیے۔ حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں جو اتنی وسیع حکومت تھی، انہوں نے کہا کہ جاؤ غریبوں میں سے تقسیم کرو، تقسیم کرنا شروع کیا۔ یہاں تک نوبت آئی کہ اب بھی بچ گیا ہے، انہوں نے کہا کہ جاؤ پہاڑوں پر، دریا، کیا بولتے ہیں کہ جنگلوں میں جا کر پھیلا دو، تاکہ اللہ رب العزت کی کوئی بھی مخلوق بھوکی نہ سوئے۔ اگر انسانوں کو اب ضرورت نہیں ہے تو اللہ رب العزت کی دوسری جو مخلوق ہیں ان کی بھی ضرورت پوری ہونی چاہیے۔ اور جب کسی بھی انسان کے غلے سے، ان کے اناج سے کوئی پرندہ کچھ کھاتا ہے نا، آپ نے باغ لگایا، آم کا لگایا، امرود کا لگایا، جامن کا لگایا، جس چیز کا بھی آپ نے لگایا، اس میں سے جب پرندے کھاتے ہیں نا تو آپ کو پورا صدقے کا ثواب ملتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اور جو شخص پرندوں کا اور اللہ کی دیگر مخلوقات کا وہ خیال رکھتا ہے، ان کے روزی کا وہ خیال رکھتا ہے، یقین مانیے اور اپنے دل میں بٹھا لیجئے، اللہ رب العزت کبھی اسے محتاج نہیں بنائے گا، کھلائے گا۔
ہر گھر میں پہلے گوریا ہوتی تھی، سب کو معلوم ہے، آج گوریا کہیں نظر آ رہی؟ جہاں کھلانے کا سسٹم ہو وہاں شاید موجود ہو، ورنہ آج ہمارے یہاں گھروں میں ہے ہی نہیں۔ پہلے کیا ہوتا تھا، کچے گھر ہوتے تھے، دھنی اور کیا ساری چیزیں لگائی جاتی تھی، تو اس میں آ کے وہ گھونسلے بناتی تھی، ہر وقت چوں 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 آوازیں آیا کرتی تھی۔ اور آج تو ہم لوگ ترستے ہیں کہ پرندوں کی آواز کہیں مل جائے، وہ چہچہاٹ پرندوں کی مل جائے، وہ گنگناہٹ مل جائے، وہ ان کی تسبیح ہم کو سنائی پڑ جائے، آج نظر ہی نہیں آتا۔ کیوں؟ آج ہم نے سمیٹنا شروع کر دیا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ حکم دیا گیا کہ اس میں سے خرچ کرو جو اللہ نے تم کو دیا ہے۔ تو کافر حضرات کیا کہتے تھے؟ اچھا، جس کو اللہ نے محتاج بنا دیا اور خود اللہ نے نہیں دیا، اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں، اس کو ہم جا کے دیں؟ ہم کتنا دے دیں گے؟ اتنا سا دے دیں گے؟ تھوڑا سا دے دیں گے؟ اللہ تو بہت دینے والا ہے، تو اللہ چاہتا تو خوب کھلا دیتا۔ وہ شاید اللہ کا حکم بھول جاتے ہیں۔ قرآن میں مختلف جگہ کے اوپر ہے، فرمایا کہ ارائیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین۔ کیا آپ نے دیکھا ان لوگوں کو جو دین کو جھٹلاتے ہیں، پھر وہ غریبوں کو دھکے مار کے، یتیموں کو دھکے مار کے نکالتے ہیں، اور مسکینوں کو کھانا کھلانے پر ابھارتے نہیں، اکساتے نہیں، ترغیب نہیں دلاتے۔ یعنی خود کھلانا تو دور کی بات، دوسروں سے بھی نہیں کہتے ذرا کھلا دیجئے، ان کی ضرورت پوری کر دیجئے۔ فرمایا کہ فوائل للمصلین، تو ایسے نمازیوں کے لیے بربادی ہے جو اپنے نمازوں میں غفلت برتے ہیں۔ یعنی نماز اپنی جگہ، لیکن اگر آپ نے غریبوں کی مدد نہیں کی تو ایسے نمازیوں کے لیے بھی بربادی ہے۔ ایک جگہ فرمایا کہ وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا۔ تم لوگ جو ہے غریبوں کو، مسکینوں کو کھلانے پر ابھارتے نہیں ہو، بلکہ میراث کا مال خود ہڑپ کر جاتے ہو۔ یتیم کا مال کھا گئے، بہنوں کا مال کھا گئے، اپنے چھوٹوں جو تمہارے وارثین ہیں، رشتہ دار ہیں، ان کا حق تم دبا گئے۔ تو ان کا حق نہیں دبا رہے ہو، آگ کا انگارہ تم اپنے پیٹ میں بھرتے چلے جا رہے ہو۔ کہیں پر فرمایا ما سلقکم فی سقر، تم کو جہنم میں کون سی چیز لے کر گئی، کس سبب سے تم جہنم میں ڈالے گئے؟ تو جہنمی کافروں کو چھوڑ دیجئے، جو مومن ہیں، جو کلمے والے ہیں، ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے لم نک من المصلین۔ ایک تو ہم نمازی نہیں تھے، وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، اور ہم غریبوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، اس لیے ہم کو جہنم میں ڈالا گیا۔ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور جو دنیا میں گھس پڑتے ہیں، ان کو یہ نہیں شعور رہتا کہ اب ہم مال کیسے کما رہے ہیں، تو ہم انہی کی طرح مال کے حرص میں گھس جانے والے تھے دنیا میں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ان کو بھی جہنم ہے۔ ما سلککم فی سقر، تم کو جہنم میں کون سی چیز لے کر آئی؟ میں نمازی نہیں تھا، میں غریبوں کو کھانا نہیں کھلایا تھا۔ تو ان کی بات نہیں جو کافروں کی، یہاں تو کافروں کی بات کہی گئی سورہ یاسین میں، لیکن اور جگہوں پر مومنوں کی بات کہی جا رہی ہے۔ اللہ رب العزت ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا، چاہے جتنی وہ نمازیں پڑھتا ہو۔ اگر اللہ نے آپ کے ماتحت کسی کو بنایا ہے تو اس کی ضرورتیں بھی پوری کرنے کا حکم دیا ہے۔ آپ ذمہ دار ہو گئے تو اس کا مطلب یہ نہیں۔ اگر اس آیت کے تحت ایک بات دیکھی جائے، اللہ اگر چاہتا تو کھلا دیتا، تو اسی اللہ نے تو کہا ہے لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق نحن نرزقکم وایاہم، تم اپنی اولاد کو خرچ کے ڈر سے قتل مت کرو، ہم تم کو بھی رزق دیتے ہیں، ان کو بھی رزق دیتے ہیں۔ جو بات یہ کہہ سکتے ہو کہ ہم غریبوں کو کیوں کھلائیں، کیونکہ اگر اللہ کھلانا چاہتا تو اس کو کھلا دیتا۔ تو وہی یہ بات بھی یاد رکھیں کہ اللہ رب العزت نے کہا ہے کہ ہم تم کو بھی کھلاتے ہیں، تمہاری اولاد کو بھی کھلاتے ہیں، تو آپ اپنے اولاد کی پرورش کیوں چھوڑ دو؟ کیوں نہیں چھوڑتے ہو پھر؟ کیونکہ وہ اپنی اولاد اپنا خون ہے۔
اللہ ہی روزی دے رہا تم کو بھی، اللہ ہی روزی دے گا تمہاری اولاد کو بھی۔ یہ نہیں کہ تم نہیں رہو گے تمہاری اولاد کو رزق نہیں ملے گا، رزق ملے گا، تمہاری زندگی میں بھی ملے گا، تمہاری زندگی کے بعد بھی ملے گا۔ اور یہ دیکھنے کو مستقل اعتبار سے اور مختلف اعتبار سے ہم کو نظر آتا ہے۔ مثال کے طور پر چلو میاں بیوی ہیں، ایک ساتھ رہتے ہیں، ماں باپ ہیں، وہ ان کے اولاد کے اپنے پرورش کر رہے ہیں وہ، لیکن فرض کر لیجئے کہ باپ کا انتقال ہو جائے تو کیا ان کے بچوں کو روزی نہیں ملتی؟ ملتی یا نہیں ملتی؟ ماں کا بھی انتقال ہو جائے تو کیا بچوں کو روزی نہیں ملتی؟ ملتی ہے یا نہیں ملتی؟ فرض کر لیجئے کہ شوہر نے طلاق دے دی، بیوی تو بیوہ ہو گئی، اب وہ مطلقہ ہو گئی، بیوہ ہو گئی، اور اپنے بچوں کو لے کر اپنے ساتھ چلی گئی، باپ بھی موجود ہے، باپ اب تو نہیں کھلا رہا ہے، اب کہاں سے اس کی روزی پوری ہو رہی ہے؟ یہ سارے منظر ہمارے سامنے ہیں جو ہم دیکھتے ہیں۔ تو جب آپ اپنے اولاد کی فکر کر سکتے ہو تو اسے اللہ نے حکم دیا ہے کہ غربا کی بھی فکر کرو۔ اب اگر آپ اس طرح کے الفاظ یوں بھی نکال لو کہ تمہاری ضرورت ہمارے یہاں سے نہیں پوری ہوتی تو جہاں جی چاہے وہاں چلے جاؤ، یہ وہی ڈکٹیرانہ فیصلہ جو ہے نا، وہی فیصلہ ہے کہ اگر اللہ تم کو کھلانا چاہتا تو محتاج نہ بناتا، تم جاؤ جہاں جی اپنی ضرورتیں پوری کر لو، ہمارے یہاں تمہاری ضرورت نہیں پوری ہوگی، ہمارا پر خزانہ بھرا ہوا ہے، ہم نہیں دے سکتے۔ اللہ رب العزت ایسے لوگوں کو بھی پسند نہیں کرتا ہے۔ تو ان لوگوں نے نبیوں سے کہا، جب ایمان والوں نے ان سے کہا، نبی نے ان سے کہا، تبھی ایسے جواب دیا، فرمایا کہ پھر یہ کہہ دیا کہ تم تو گمراہ ہو گئے ہو، تم آ کے ہم سے کہہ رہے بات۔ پھر اس کے بعد جب نبی کہتے ہیں کہ قیامت سے ڈرو تو کہتا ہے وہ وعدہ ہے قیامت کا، جاؤ لے آؤ، اچھا اگر سچے ہو تو جلدی لے کر آؤ، ہم وہ دیکھنا چاہتے ہیں وہ وعدہ کب آتا ہے، وہ وعدہ، اور کب ہم کو عذاب ملتا ہے، کب ہم کو سزا ملتی ہے، ہم ذرا دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ صرف انتظار کر رہے ہیں، کس بات کا؟ ایک چنگھاڑ کا، ایک چیخ کا، کیونکہ قیامت میں ایک چیخ ہوگی، سور پھونکا جائے گا، سور میں ایک قسم کی سخت ترین آواز ہوگی، جو آواز مستقل بڑھتی ہی چلی جائے گی، یعنی ایسی نہیں ہوگی آواز کی تھوڑی دیر پھونک کیا ختم۔ اللہ رب العزت جس فرشتے کو حکم دے گا کہ سور پھونکو، وہ سور لیے منہ میں کھڑے ہیں، صرف اللہ کا حکم ہوگا تو وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، سور کے اندر پھونک دیا جائے گا۔ جب وہ پھونکا جائے گا تو آواز مستقل بڑھتی ہی چلی جائے گی، کم نہیں ہوگی، لوگ بوکھلاہٹ کا شکار ہو جائیں گے، ہوش حواس کھو بیٹھیں گے، نتیجے کے طور پر ختم ہو جائیں گے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ وہ صرف ایک چیخ کا، ایک چنگھاڑ کا انتظار کر رہے ہیں، جو ان کو اس وقت آپ پکڑے گی جب وہ آپس میں جھگڑ رہے ہوں گے، اور پھر اس کے بعد نہ تو ان کی اتنی مہلت ملے گی کہ وہ فرشتے سے کہہ سکے، موت روح نکالنے والے سے یہ کہہ سکیں کہ تھوڑا سا مہلت دے دو تو ہم اپنے اولاد کو وصیت کر دیں کہ فلاں کو اتنا دے دیں، فلاں کو اتنا دے دیں، فلاں کو اتنا دے دیں، اس کی بھی مہلت نہیں ملے گی۔ اور پھر یہ بھی نہیں ہوگا کہ مرنے کے بعد وہ دوبارہ آ جائیں، پھر ان کو واپس بھیج دیا جائے کہ جاؤ اچھا آپ مرنے کے بعد آ کے دیکھ لیا، اب جا کے تقسیم کر دو، تو اس کی بھی مہلت نہیں ملے گی۔ تو نہ جان نکلتے وقت، روح پرواز ہونے کے وقت مہلت دی جائے گی کہ اب جا کے وصیت کر جاؤ، اور نہ جان نکلنے کے بعد دوبارہ ادھر بھیجا جائے گا، بس جدھر کا سفر ہو گیا وہیں کا سفر رہے گا۔ عالم برزخ میں رہنا ہے تو قیامت برپا ہونے سے پہلے تک عالم برزخ میں رہنا ہے، اس کے بعد قیامت برپا ہو جائے گی تو وہاں پر ہم پہنچ جائیں گے، پھر وہاں پر حساب کتاب ہوگا، پھر وہاں پر ایک ایک چیز پوچھی جائے گی، کھلایا نہیں کھلایا۔ اللہ رب العزت نے ایک جگہ فرمایا ہے کہ مالدار سے یہ بھی پوچھے گا کہ میں بھوکا تھا تو تو نے مجھے کھانا کھلایا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ رب العزت یہ سوال کرے گا کہ میں بھوکا تھا، کیا تو نے مجھے کھانا کھلایا؟ تو بندہ کہے گا پروردگار تو رازق ہے، تیرا ہی دیا ہوا رزق ہمارے پاس ہے، تو ہر چیز سے بے نیاز ہے، تجھے کسی چیز کی ضرورت
نہیں ہے، تو کھانے پینے سے بے نیاز، ہر چیز سے بے نیاز، تجھ کو میں کیسے کھانا کھلاتا؟ تو اللہ فرمائے گا میرا فلاں بندہ تیرے دروازے پر بھیک مانگ رہا تھا، چیخ رہا تھا اور تیرے سامنے تڑپ رہا تھا بھوک کی وجہ سے، میں وہیں پر موجود تھا، اگر تو اس وقت میرے بندے کو کھانا کھلاتا یقین جان تو مجھے کھانا کھلانے والا ہوتا۔ پھر اللہ پوچھے گا میرا بندہ میں پیاسا تھا تو کیا تو نے مجھے پانی پلایا؟ تو بندہ کہے کہ پروردگار بارش تو فرماتا ہے، زمین سے پانی تو نکالتا ہے، آسمان سے بارش تو برساتا ہے، تیرے ہی خزانے میں سب کچھ ہے، تجھے کہا تو پانی کی کو ضرورت نہیں، نہ تجھے پیاس لگتی ہے، تجھے میں کیسے پانی پلاتا؟ تو اللہ کہے گا میرا فلاں بندہ تیرے دروازے پر پیاس سے تڑپ تڑپ کر مر گیا، تو نے اسے پانی پلایا؟ اگر تو اسے پانی پلانے والا ہوتا تو مجھے پانی پلانے والا ہوتا، آج میں تجھے اس کا صلہ دیتا، نہیں کیا لے اس کی سزا۔ حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ ایک عورت نے بلی اپنے گھر میں باندھ دی اور اسے کھانے کے لیے نہیں دیا، بلی بھوک سے تڑپ کے مر گئی، اللہ رب العزت نے اس کے نتیجے میں اس کو سخت ترین عذاب میں مبتلا کر دیا۔ تو ہم چاہے بکری پالیں، مرغی پالیں، یا جو بھی اللہ کی دوسری مخلوق میں سے ہم کوئی بھی چیز اگر پالتے ہیں تو ان کی دیکھ ریکھ ہمارے پر فرض ہو جاتی ہے۔ تو ہم ضرورت مندوں کی بھی ضرورت پوری کریں، اور جو دوسری مخلوقات ہیں اگر ہمارے ماتحت ہیں، وہ ہمارے انڈر میں ہے، وہ ہم ان کی نگہبانی کر رہے ہیں تو ان کی بھی ضرورت پوری کرنا ہمارے اوپر فرض ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک اونٹ آیا تھا، بلبلا رہا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بھئی یہ کس کا اونٹ ہے؟ ایک صحابی اللہ کے نبی میرا ہے، فرمایا کہ تمہارا اونٹ شکایت کر رہا ہے کہ میرا مالک مجھ سے بوجھ بہت اٹھواتا ہے اور کھانے کو کم دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھانا اس کو پورا دو اور جتنا بوجھ اٹھا سکتا بس اتنا ہی اس کو اٹھاؤ، اس سے زیادہ کا اس کو وہ مکلف مت بناؤ، ورنہ قیامت میں تم سے اس کے بارے میں بھی پوچھ گچھ ہوگی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ہاتھ کھلا رکھنے کی توفیق فرمائے، یعنی کھلا رکھنے کا مطلب الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، یعنی دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ اللہ ہم سب کو دینے والا ہاتھ عطا فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب